السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ایک نئے سال سے نوازا ہے، ایک نئے سال میں داخل کیا ہے۔ اور وہ نیا سال کیا ہے؟ یعنی اسلامی کیلنڈر کا نیا سال یا اسلامی ہجری کیلنڈر کا نیا سال، اور اس کا پہلا مہینہ جو محرم الحرام کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی نیا چاند طلوع ہوتا، نیا مہینہ شروع ہوتا، تو آپ دعا کیا کرتے تھے۔ کس کس کو دعا آتی؟ الحمدللہ۔ جس کو نہیں آتی وہ بھی سیکھ لے، کیونکہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، تو اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام والا بنا دے، یعنی اس مہینے میں جو ہم داخل عابد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر۔ رشد یعنی ہدایت اور خیر یعنی بھلائی، یعنی ہدایت اور بھلائی والا چاند ہوئیے۔ تو ہم بھی اس مہینے کے آغاز پر اپنے لیے یہی دعا مانگتے ہیں، اور نئے سال کے آغاز پر بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب، تو ہمیں اس سال میں امن، ایمان، سلامتی، اسلام، رشد، خیر نصیب فرما۔ ہم اپنے لیے بھی یہی مانگتے ہیں اور باقی سب کے لیے بھی۔ لہٰذا اس موقع پر اگر ہم اس مسنون دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کریں، یا جب بھی کوئی نیا مہینہ شروع ہو یا نیا سال شروع ہو، تو اس میں دوسروں کو بھی اس دعا کی یاد دہانی کرا دیں، تو نہ یہ بدعت ہے اور نہ ہی یہ غیر مسنون عمل، بلکہ سراسر مسنون عمل ہے کہ ہم اپنے کاموں کا آغاز اللہ کے نام اور دعا مانگتے ہوئے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، ہر موقع پر دعا مانگا کرتے تھے۔ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ۔ اور یہ بھی ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ وہ دنوں اور مہینوں کو پھیر پھیر کر لاتا رہتا ہے۔ سال کا آغاز ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ 12 مہینے ختم ہوتے، اختتام ہوتا ہے، پھر نیا سال آ جاتا ہے۔ اور کسی بھی نئی چیز کی آمد پر انسان کے اندر ایک نیا جذبہ، ولولہ، تازگی اور اچھے کاموں کی طرف رجحان کا ایک موقع ہوتا ہے، یا اس کے اندر اچھا کام کرنے کے لیے ایک جذبہ ابھرتا ہے۔ یہ بالکل ایک نیچرل، قدرتی سی فیلنگ ہوتی ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو مختلف مہینوں میں ہمارے لیے نیکی کے مختلف مواقع مہیا کیے۔ مثلا رمضان میں ہم نے روزے رکھے، ذوالحج میں حج کیا، اور پھر اس کے بعد نیا سال شروع ہوا محرم الحرام کے ساتھ۔ محرم الحرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ۔ مہینوں کی کل تعداد تو 12 ہے، جیسا کہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ان عدۃ الشہور، مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ اس فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ویسے تو انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، دوسرے انسانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں خصوصی طور پر اس کی پریکٹس کروائی گئی، اس کی تربیت کی گئی۔ آپ دیکھیے کہ سال کا اختتام بھی کس پر ہوتا ہے؟ حرمت والے مہینے پر، اور آغاز بھی حرمت والے مہینے سے، یعنی سال کے دونوں کناروں پر حرمت والے مہینے ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، ان اللہ افتتح السنۃ بشہر حرام واختتمها بشہر حرام فلیس شہر فی السنۃ بعد شہر رمضان اعظم عند اللہ من شدت تحریمہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے کیا اور اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا، پس سال بھر میں رمضان کے بعد اللہ کے ہاں شدت حرمت کے حوالے سے ماہ محرم سے بڑھ کر اور کوئی مہینہ نہیں۔ کس کا قول ہے یہ؟ حسن بصری کا۔ کیا کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ حرمت یا شدت حرمت کس مہینے کی ہے؟ محرم کی، اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ محرم الحرام۔ حج کے مہینے میں لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ احرام پہنتے ہیں، اور حالت احرام میں کیا کچھ منع ہوتا ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، یعنی احرام پہن کے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فسوق، جدال سختی سے منع،
جس معاشرے کے اندر جن لوگوں کے درمیان دو چیزیں ختم ہو جائیں، کیا؟ گناہ اور جدال، آپس کا لڑائی جھگڑا، تو وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ اگر کسی گھر کے اندر سے یہ دو چیزیں نکل جائیں، کون سی؟ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا، تو وہ گھر کیسا گھر بن جائے گا؟ امن والا۔ اسی طرح کسی شہر سے، کسی ملک سے جب یہ دو چیزیں نکل جاتی ہیں تو وہاں پر امن و امان ہو جاتا ہے۔ حج پر بھی اسی کی پریکٹس کروائی گئی۔ پھر حج سے واپس آؤ تو پھر بھی اپنی اس کیفیت کو برقرار رکھو، اس حرمت کا خیال رکھو۔ حرمت پامال ہوتی ہیں دو طرح سے، ایک اللہ کی نافرمانی کر کے اور دوسرے بندوں پر زیادتی کر کے، لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد کریٹ کر کے۔ بہت حیرت ہوتی ہے جب لوگ خوشی خوشی حج پہ جاتے ہیں اور لاکھوں کے مجمع میں بڑے امن و امان کے ساتھ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو کوئی حج کا سفر نامہ لکھتا ہے، کوئی اس کی روداد بڑے خوبصورت انداز سے سناتا ہے، بڑے والہانہ انداز سے، کئی دن تک مجلسیں جمتی رہتی ہیں، رشتہ دار دوست احباب آتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، کھانوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، اور حاجیوں کے گرد ایک ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا حج کا تذکرہ سننے کے لیے، اور لوگ بھی بہت شوق کے ساتھ حرم مکی اور حرم مدنی کے قصے سناتے ہیں۔